السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى وسلم تسليما كثيرا كثيرا قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم ولا تظلموا فيهن أنفسكم وأيضا قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر وقال نبينا صلى الله عليه وسلم ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من 10 ذي الحجة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین کرام، معزز بزرگوں، دوستوں، اس وقت میں نے اپنا خدمات میں کلام پاک میں سے سورہ توبہ کی ایک آیت شریفہ اور اس کے ساتھ میں سورہ فجر کی 2 آیتیں تلاوت کی ہے اور اس کے ساتھ میں ایک حدیث شریف بھی۔ میں نے جو سورہ توبہ کی آیت تلاوت کی ہے اس کا مفہوم ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان اور زمینوں کو بنایا ہے، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ یعنی جب سے دنیا بنی ہے اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہوتے ہیں، محرم سے لے کے ذوالحجہ تک۔ اسی طرح انگریزی کے جو مہینے وہ بھی جنوری سے لے کے دسمبر تک 12 ہی ہوتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ ان 12 مہینوں میں منہا 4 حرم، 4 مہینے بڑی حرمت والے ہیں، بڑی عزت والے مہینے ہیں، بڑے مکرم و معظم مہینے ہیں۔ آگے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ جب آپ ان مہینوں کو پاؤ تو اپنی نفس پر ظلم مت کرو، یعنی گناہ مت کرو، کسی بھی قسم کی کسی گناہ میں مبتلا مت ہو۔ تو 4 مہینے کون سے ہیں یہ ہمارے لیے جاننا ضروری ہے۔ 3 مہینے تو متواتر ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور پھر 1 مہینہ رجب کا ہے۔ تو ان 4 مہینوں میں سے 1 مہینہ ذوالقعدہ ذوالحجہ آنے والا ہے۔ یہ ذوالقعدہ چل رہا ہے، چند دنوں میں ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ تو 4 حرمت والے مہینوں میں سے 1 حرمت والا مہینہ ذوالحجہ ہم پر صائب ہونے والا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ذوالحجہ بڑا حرمت والا مہینہ ہے، اور پھر اس مہینے کے جو پہلے 10 دن ہے، پہلا عشرہ ہے، ان کی اور بھی زیادہ فضیلت آئی ہے۔ میں نے سورہ فجر کی تلاوت کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا والفجر ولیال عشر، اللہ نے قسم کھائی ہے کہ قسم فجر کی اور قسم 10 راتوں کی۔ محترم بزرگوں، دوستو، آپ کو پتہ ہوگا کہ
قسم اس چیز کے اوپر کھائی جاتی ہے جس کی اہمیت کا اندازہ معلوم کرانا ہو کہ اس چیز کی اہمیت کتنی ہے. جو بہت اہم چیز ہوتی ہے اسی کی قسم کھائی جاتی ہے. اور یہاں قسم کھانے والے کوئی انسان نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت ہے، تمام انسانوں کا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے. وہ قسم کھا رہا ہے، قسم فجر کی ولیال عشر، اور قسم 10 راتوں کی. تو اکثر مفسرین رحمہ اللہ کی رائے ہے کہ وہ 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں. پہلا جو عشرہ ہے وہ 10 راتیں مراد ہے ان سے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام احب الى اللہ ان يتعبد له فيها من عشر ذی الحجہ، کہ تمام ایاموں میں، سال کے جتنے بھی ایام ہیں ان تمام ایاموں میں ذوالحجہ کے جو پہلے 10 ایام ہیں، پہلے جو 10 دن ہیں، وہ عمل کے لیے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. اتنے پسندیدہ دنوں میں کوئی بھی دن نہیں ہے جتنے عشر ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں. تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ رسول اللہ کہ کیا جہاد بھی، جہاد جیسا عمل بھی اس سے افضل نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، جہاد جیسا عمل بھی ان دنوں کے عمل سے پسندیدہ نہیں، اللہ کے نزدیک محبوب نہیں ہے. ہاں سوائے اس شخص کے، وہ شخص جو اپنے مال کے ساتھ میں، مال و جان کے ساتھ میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلے. کوئی انسان اللہ کے راستے میں اپنا مال لے کر جہاد کرنے کے لیے نکلے اور اس کی جان بھی چلی جائے، وہ شہید بھی ہو جائے اور مال بھی چلا جائے، کچھ بھی واپس نہ لوٹے سوائے اس شخص کے. ورنہ کوئی عمل ان ایاموں میں جو عمل ہے ان سے افضل نہیں ہے. ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیها من عشر ذی الحجہ. تو اتنے محبوب پسندیدہ ایام ہیں اللہ کو عمل کرنے کے لیے. اس لیے محترم دوستو، ہمیں چاہیے کہ ایام ہم پر آنے والے ہیں، ان کی ہم قدر کریں اور ان میں زیادہ زیادہ نیک عمل کریں، کیونکہ اللہ نے ہم کو اس دنیا میں عمل کرنے کے لیے بھیجا ہے. یہ بات صحیح ہے کہ جب ہم دنیا میں آئے ہیں ہم کو کھانے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، مکان کی بھی ضرورت پڑتی ہے، بہت ساری ضروریات ہمارے ساتھ میں لگی ہوئی ہیں، بیاہ شادی بھی کرنا پڑتا ہے. تو یہ سب ضروریات ہے انسان کی، لیکن یہ مقصد زندگی نہیں ہے. مقصد زندگی کیا ہے؟ مقصد زندگی ہے عمل. اللہ نے فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان اور جن کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. اور فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ یہ دیکھوں کہ تم میں کون شخص اچھے عمل کرتا ہے. تو اس لیے محترم دوستو، ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ ہے نیک اعمال کرنا. اور پھر یہ جو ایام ہیں عشر ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں، یہ عمل کے لیے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب پسندیدہ ایام ہے، سب سے زیادہ محبوب پسندیدہ. ایک مرتبہ واقعہ جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک درخواست کی کہ موسیٰ ہم پریشان ہو گئے، ہمیں بڑی بڑی پریشانی آ رہی ہے، اطمینان نصیب نہیں ہو رہا ہے، پریشانی سے چھٹکارا نہیں مل رہا ہے. آپ ایک کام کر دیجئے، آپ آسمانی شریعت لے کر آئیے تاکہ ہم اس شریعت پر چلے، عمل کریں اور ہمیں ان پریشانی سے چھٹکارا نصیب ہو جائے. تو جب یہ ان کی درخواست حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کی تو اللہ نے اس کو قبول کر لیا. لیکن اللہ نے ایک کنڈیشن رکھی، وہ یہ کہ موسیٰ آپ کو اس کے لیے کام کرنا پڑے گا کہ آپ 30 دن روزہ رکھیں گے، آپ 30 دن روزہ رکھیں گے اور کوہ طور پر معتکف رہیں گے، آپ اعتکاف کریں گے. جس کو قرآن میں اللہ نے فرمایا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا
بعشر فتم میقات ربہ 40 لیلہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے اس حکم کو مان لیا. اللہ نے کیا فرمایا کہ موسیٰ آپ کو 30 دن روزہ رکھنا پڑے گا اور آپ کوئی طور پر اعتکاف کریں گے, تب آپ کو میں ایک آسمانی کتاب دوں گا, ایک آسمانی کتاب نازل کروں گا جس کا نام تورات ہوگا. تو چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر اعتکاف میں بیٹھ گئے اور روزہ رکھ لیا آپ نے. جب 30 دن روزہ رکھے, یہ 30 دن کون سے تھے؟ ذوالقعدہ کا پورا مہینہ, جو مہینے چل رہا ہے, پورے 30 دن روزہ رکھے. جب 30 دن روزہ رکھے تو آپ نے مسواک کی کہ روزے مکمل ہو گئے, کہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کی اپنے آپ کو, اور فرمایا کہ اللہ میں نے 30 دن مکمل کر لیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ آپ پھر سے 10 دن اور روزہ رکھیں, کیونکہ آپ کی منہ کی بدبو چلی گئی ہے. فرشتوں کو اس سے خوشی ہوتی تھی, اور اللہ کے نزدیک یہ روزے دار کی جو مشک کی بدبو ہے, مشک اور اوپر کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے. فرمایا کہ آپ 10 دن اور روزہ رکھیں, اور وہ بھی کون سے 10 دن؟ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن اور روزہ رکھی ملا کر. تو اللہ نے اس مدت کو پوری کرنے کے لیے کون سے 10 اور ایام چنے؟ ذوالحجہ کے 10 دن, پہلے 10 دن, جس میں 40 راتیں 40 دن مکمل ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام کے. پھر اللہ نے تورات کو نازل کیا. تو غرض محترم دوستو, اس سے یہ بات واضح ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے کہ ذوالحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں, پہلے جو 10 ایام ہیں, یہ اللہ کے نزدیک بہت ہی مبارک دن ہے, بہت ہی اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں ساری عبادتیں مل کر آ جاتی ہے. ساری عبادتیں, کلمہ تو مسلمان کلمہ پڑھ کے ہی ایمان والا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر کیا ہے؟ نماز ہے, نماز بھی ہوتی ہے. پھر روزہ بھی رکھنے کا حکم دیا گیا, عرفے کے دن کا روزہ اور دوسرے روزے. پھر اس میں قربانی بھی آ جاتی ہے, پھر اس میں حج بھی آ جاتا ہے. تو ساری عبادتیں آ جاتی ہے اس میں. اس لیے یہ ایام اللہ کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ, کہ 10 ذی الحجہ کا ایک دن کا روزہ, پہلے جو 10 دن ہیں ان کا ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے. اگر کوئی شخص 10 ذی الحجہ میں, ذی الحجہ کا پہلے 10 میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس کو 1 سال کے روزوں کی برابر ثواب ملتا ہے. یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ وبقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر. اور ایک رات کی عبادت کا ثواب اللہ سبحانہ و تعالی لیلۃ القدر کی رات کے برابر عطا فرماتے ہیں. لیلۃ القدر کے برابر. دیکھیے لیلۃ القدر کا ثواب کتنا بڑا ہے, 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب ہے. تو اتنا ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ 10 ذی الحجہ کی ایک رات کی جو عبادت کرتا ہے اس کو عطا فرماتا ہے. جو روزہ رکھتا ہے 1 سال کے روزے کے برابر ایک روزے کا ثواب ملتا ہے. لیکن یہ فضیلت 9ویں ذی الحجہ تک ہے. 10ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھنا حرام ہے کیونکہ عید ہے. لیکن 9ویں ذی الحجہ کا جو روزہ ہے, عرفے کا روزہ, اس کی اور زیادہ فضیلت ہے. انشاءاللہ میں آئندہ جمعہ اس پر عرض کروں گا. تو غرض محترم دوستو, اللہ نے سب سے زیادہ پسندیدہ محبوب ایام جو بتائے وہ کون سے ہیں؟ وہ ہے 10 ذی الحجہ کے پہلے 10 دن. اسی لیے اللہ نے قسم کھائی والفجر ولیال عشر, قسم میں فجر کی اور قسم میں 10 راتوں کی. ان 10 راتوں سے مراد 10 ذی الحجہ کے پہلی 10 دن کی راتیں ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ویسے تو پورے سال نیک عمل کریں, کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد نیک اعمال کرنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جل جلالہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, خوشخبری ہے, بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, جنہوں نے نیک اعمال کیے, أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوئی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو خوشخبری سناتا ہے جو لوگ ایمان لے کر آتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کرتے ہیں. تو ہمیشہ ایک مسلمان کو
نیک اعمال کرتے رہنا چاہیے، لیکن یہ بڑے خصوصی ایام ہیں، بڑی فضیلت والے ایام ہیں، ان کو تو ہرگز ہمیں مس نہیں کرنا چاہیے کہ جب ہم عشر ذی الحجہ کو پائے ان میں زیادہ عبادت کرے. اور اللہ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، چونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، گناہ سے بچے، اپنے نفس پہ گناہ نہ کرے، ظلم نہ کرے، گناہ نہ کرے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کہ تم نیک کام میں ریس لگاؤ، دوڑ لگاؤ، ایک دوسرے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. ہم دنیا میں تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے تجارت کا سیزن آتا ہے، کوئی تہوار آتا ہے جس میں تجارت کا سیزن ہوتا ہے، بزنس کا سیزن ہوتا ہے، تو ہم اپنی دکان میں مال اکٹھا کر لیتے ہیں، اسٹاک کر لیتے ہیں اور اس سیزن سے پورا فائدہ اٹھاتے ہیں، جلدی سے دکان کھولتے ہیں، دیر سے بند کرتے ہیں، اس سے سیزن کے آنے سے پہلے تیاری شروع کر دیتے ہیں. تو اسی طرح سے جس طرح دنیا میں تجارت کا سیزن ہوتا ہے، یہ بھی اعمال کرنے کا، نیکیاں کمانے کا سیزن ہوتا ہے. تو ان میں سے ایک بہترین موقع ہے ذو الحجہ کے پہلے 10 دن. تو ہم ان سے بھی اسی طرح فائدہ اٹھائے جس طرح ہم دنیا میں سیزن سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اس لیے محترم دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم جس طرح دنیا میں ایک دوسرے سے کاروبار میں پیسہ کمانے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح نیکی کمانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. صحابہ کرام کو دیکھیے، صحابہ کرام ہمیشہ دنیا میں نہیں بلکہ آخرت کے لیے نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے. ایک مرتبہ غریب صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، یہ مالدار لوگ ہم سے آگے بڑھ گئے. یہ اس لیے آگے بڑھ گئے کیونکہ نماز وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، پورے عمل کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس چونکہ مال ہے، یہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، ہمارے پاس نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ ایک کام کریں، ہر فرض نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھا کریں. آپ کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ان لوگوں کو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ملتا ہے. تو جب غریب صحابہ نے یہ عمل شروع کیا، مالدار صحابہ نے دیکھا، تو پھر ان کو فکر ہوئی کہ یہ لوگ ہم سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو انہوں نے بھی اس عمل کو کرنا شروع کر دیا. پھر یہ غریب صحابہ نے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی کہ یا رسول اللہ، وہ لوگ بھی اس عمل کو کرنے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے، اللہ جسے چاہتا ہے نوازتا ہے. تو غلط محترم دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم ماہ ذی الحجہ میں، خاص کر ذی الحجہ کے پہلا جو عشر ہے اس میں دن میں روزہ رکھیں. نفل روزے ہیں لیکن پھر بھی ہم، کیونکہ اس کا ثواب بہت بڑا ہے، اس لیے روزہ رکھنے کی کوشش کریں اور رات میں عبادت کریں. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے، آپ کو، کائنات کے تمام مسلمانوں کو زیادہ زیادہ نیک اعمال کرنے والا بنائے اور ہمارے اعمال کو اللہ قبول فرمائے اور کہنے سننے والے ہم کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.